اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اپنے چینل لرن ود HR ہاشمی 61 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک بہت خوشگوار واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان کو جو یہاں کے ٹائیگرز ہیں، بنگال ٹائیگرز، اس کے پنجرے میں جو ہے وہ کسی طرح پہنچا اور انہوں نے اس کو چیڑ پھاڑ کے کھا لیا۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے جو مختلف ذرائع سے ہم نے اکٹھی کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھاولپور کے چڑیا گھر کا بیک گراؤنڈ بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ بھاولپور کا چڑیا گھر جب ریاست بھاولپور تھی، یہ 1942 میں نواب صادق عباسی نے قائم کیا۔ 1954 تک یہ ریاست میں رہا۔ پھر جب ریاست نے 1954 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تو یہ چڑیا گھر پاکستان کا حصہ بن گیا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے تحت مینیج کیا جاتا تھا، اور آج کل جو ہے اس کا انتظام گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہے۔ دوستو، یہاں کا چڑیا گھر بہت ہی منفرد اس لحاظ سے ہے کہ شروع سے جو ہے اسے شیر باغ کا نام دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں شیروں کا بریڈنگ سینٹر ہے۔ یہاں افریقن شیرز بھی تھے، بنگال ٹائیگرز بھی تھے، اور نارمل ٹائیگرز جو ہوتے ہیں جو ہمارے علاقوں میں بھی بالائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ بھی ہے۔ تو ہر قسم کی جو ہے یہ شیر یہاں بریڈ کرتے تھے، اور پورے پاکستان کے چڑیا گھروں میں یہاں سے پھر شیر کے بچے جو ہے وہ سپلائی کیے جاتے تھے۔ یہاں کی اور خصوصیت بہت اچھی جو ہے کہ آپ کو باقی شہروں کے بھی چڑیا گھر میں نے وزٹ کیے، یہاں آپ کو ایک خاص جو اسمیل ہوتی ہے چڑیا گھروں میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ آپ کو یہاں نہیں ملے گی۔ یہاں جانوروں کو تازہ اور ہیلدی گوشت دیا جاتا ہے، ان کی خوراک کی، ان کی صحت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے شروع سے۔ یہ تقریباً 25 ایکڑ پر مشتمل ہے، 1 مربع زمین بنتی ہے۔ یہاں پر جیسے میں نے بتایا شیر بھی ہیں، یہاں پہ بیئرز بھی ہیں، ریچھ جسے ہم کہتے ہیں، پھر یہاں ہرن ہے، بلیک بک تو یہاں بہت مشہور ہے، بلیک بک ہے، نیل گائے ہے، کسی زمانے میں ہاتھی بھی تھا جو آج کل نہیں ہے، اور بہت ہی خوبصورت نسل کے جو ہے ریگستانی پرندے اور دوسرے پرندے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کا کبھی بھی بھاولپور کی طرف آنا ہو تو اس چڑیا گھر کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ یہاں ہر اتوار کو پورے پاکستان سے مختلف جگہ سے بچوں کے اسکولوں کے اسٹڈی ٹورز آتے ہیں جو یہاں پہ سیر کرتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ دوستو جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں، یہ ایک لاہور کا نوجوان تھا۔ پولیس کے مطابق اس کا پولیس ریکارڈ بھی ہے، کرمنل تھا، 24-25 سال کا نوجوان تھا۔ یہ کسی طرح جو ہے وہ بھاولپور آیا، اور بھاولپور میں اس نے رات کے کسی پہر میں ان کے جو بنگال ٹائیگرز ہیں ان کے پنجرے کے اوپر سیڑھی لگی ہوئی ہے، آپ کو یہاں نظر بھی آ جائے گی تصویروں میں جو میں نے لگائی ہیں، اس میں یہ اس نے چڑھ کے 2-3 وجوہات جو بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو کوئی ٹک ٹاک بنانا چاہ رہا تھا، یا پھر ٹائیگرز نے حال ہی میں 3 بچے دیے ہیں، ان بچوں کو یہ اغوا کرنے آیا تھا، یا کوئی اس کا اور مقصد تھا۔ تو اس کا کسی بھی طرح جو ہے وہ پاؤں سلپ ہوا، اور یہ شیر کے پنجرے کے باہر جو ہے کھلا میدان ہے، یہ اس میں اس کا جو ہے گر گیا۔ گرنے کے بعد وہ شیرنیوں نے اس پہ حملہ کر دیا، اور اس کا جو ہے سر اور بازو صرف بچا، باقی جو ہے وہ حصہ اس کا کھا گئے۔ پھر اس کی لاش کو گھسیٹ کے اپنے پنجرے میں لے گئے، اور شاید بچوں نے بھی اس پہ ہاتھ صاف کیا ہوگا۔ تو اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی جو لوگ پرزیوم کر رہے ہیں وہ یہی ہے
کہ یہ ٹائیگرز کے بچے چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس کے گھر والوں کو جب اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا ہمیں تو اس کے بھاولپور جانے کا بھی علم نہیں ہے، کوئی کام کاج یہ نہیں کرتا تھا۔ تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ایک جوگر بھی جو ہے نظر آ رہا ہے، شیرنی بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس ہی قریب میں اس کا جوگر نظر آ رہا ہے۔ تو بس اس کی بدقسمتی تھی، اس کی موت اسے یہاں تک بہاولپور تک لے کے آئی، اور اس نے ان شیروں کا جو ہے وہ خوراک بننا تھا اس کے مقدر میں۔ تو یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے تقریباً 1 ہفتے سے چڑیا گھر بند ہے، اس کے جنگلوں کو اونچا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی بارہا دیکھا کہ چاہے وہ ریچھ کا پنجرہ ہو اور پنجرے کے باہر جو کھلی جگہ ہے جہاں یہ گھومتے پھرتے ہیں، اسی طرح شیروں کا جو ہے وہ اندر ان کے کیج ہیں اور باہر ان کے پاس لان ہے بہت کھلا، گو کہ وہ بہت گہرا ہے، اور اوپر بھی 5-5 6-6 فٹ کی جو ہے وہ گرل لگی ہوئی ہے آئرن پائپس کی، لیکن پھر بھی یہ خطرہ ہر جگہ موجود رہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ یا کوئی اندر گر نہ جائے، تو اس طرح جو ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب ان سب خامیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر۔